السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 55 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربه قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمة وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مذکور ضمیر ہوا کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو معجزہ ہو، اور نہ ہی ایسی ہے کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمیر ہوا کا مرجع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر اس آیت کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان روشن نشانیوں والے ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت پاتے ہیں۔
اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ یہودی جو کہ معجزات ظاہر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری رسول ہونے کو جان اور پہچان چکے ہیں، لیکن آپ سے عناد کی وجہ سے آپ کے منکر ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء اور حفاظ کا بڑا ہی درجہ ہے کہ ان کے سینے قرآن کریم کے گنجینے ہیں۔ جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا جائے وہ عظمت والا ہے، تو جس سینے میں قرآن پاک ہو وہ بھی عظمت والا ہے۔ نیز یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قرآن عظیم میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن عظیم میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ تبدیل اور تحریف کاغذ میں ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن تو اللہ کے سینوں میں محفوظ ہے، جبکہ قرآن تو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، اور کفار نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ یہاں سے کفار مکہ کا ایک اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے کہا کہ اس نبی پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی طرح نشانیاں کیوں نہیں اتریں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے ارشاد فرما دیں، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور وہ حکمت کے مطابق جو نشانی چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صاف ڈر سنا دوں، اور میں اسی کا پابند ہوں۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات سے زیادہ کامل ہے، اور حق کے طلبگار کو تمام نشانیوں سے بے نیاز کرنے والا ہے، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی اور ثابت رہے گا، اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا، یعنی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات قصہ بن کر رہ گئے ہیں، مگر یہ قرآن ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے جو ہمیشہ دیکھا جاتا رہے گا۔ اس پر ایمان نہ لانا انتہائی بدنصیبی ہے۔ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کریں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے سچے ہونے اور تمہارے جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ہے، تمہارے جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جس کا علم جتنا کامل ہو اس کی گواہی بھی اتنی ہی کامل ہوتی ہے، اور یقیناً کامل ترین علم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو گواہی بھی اسی کی کامل ترین ہے۔ اور یاد رکھو کہ باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہی نقصان پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کرو، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے جلد عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب نازل ہونے کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہے اور جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، تو ان کے مطالبے کرتے ہی ضرور ان پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اب ان کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا اے اعمال کا مزہ چکھو، اللہ فرمائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ سے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کا عذاب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے اور ان میں سے کوئی بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچے گا، اور جس دن عذاب کافروں کو ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی ہر طرف سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے کافرو، اب تم دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا کا مزہ چکھو، تو اس دن تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔